دنیا میں بے شمار مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں، اور جب تبادلہ خیالات ہوتے ہیں، جب مذاکرات ہوتے ہیں، جب ڈسکورس ہوتا ہے، باتیں ایک دوسرے سے کہیں سنی جاتی ہیں، تو انسان کا مائنڈ ایجوکیٹ ہوتا ہے۔ تو اوپر بھی جب آپ بیٹھتے ہیں تو اپنی عزت ضرور کیا کریں۔ میں ایک بات بتاؤں کہ یہ ایک بات آپ پلے باندھ لیں کہ اپنی عزت کرنا نہ چھوڑیں، کیونکہ جب آپ بری بات کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی بری بات بتا رہے ہوتے ہیں اور فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں، تو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ نشے کی بیماری میں بستیاں اتنی ہو جاتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے بستیاں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ کیا تھا وہ شعر؟ ہاں، وہ والی بات۔ تو مطلب یہ جو بات ہے نا، یہ خراب سٹیج ہے کہ بندہ بستی کو ویسے ہی کچھ ہی نہ سمجھے۔ نہیں، اس کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ دوسرے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ اور جب آپ اوپر ہوں، اور میں اپنے سٹاف کو بھی بہت کہتا ہوں کہ آپ کی عزت کریں، اور اس میں ابھی پوری طرح کامیاب نہیں ہوں، لیکن میں ہمیشہ کہتا رہوں گا، ایک دن میری تسلی کے مطابق کامیابی مل جائے گی۔ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ نہیں ہے کہ کوئی بندہ نشے کا مریض ہو، نشئی ہو تو اس کی عزت کی جائے، یہ سوچ ہی نہیں ہے۔ یہ ہسٹوریکل ہے کہ یہ فارغ آدمی ہے، کیونکہ 1950 سے پہلے علاج کوئی نہیں تھا، اور عموماً جو نشے میں پڑ جاتا تھا، مجھے یاد ہے میری فیملی کے جو لوگ بھی نشے میں پڑے، یہ میں سن 60 اور 70 کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ بھی نشے میں پڑے فارغ تھے، فارغ ہو گئے، فنا ہو گئے، ریزہ ہو گئے، اور وہ میرے کزن تھے، وہ میرے ہم عمر تھے، بچپن کے ساتھی تھے، لیکن باقاعدہ سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ نشے میں پڑنے کی وجہ سے، لڑائیاں جھگڑے کرنے کی وجہ سے انہوں نے پھر خودکشیاں کیں، انہوں نے اپنی زندگی کو بالکل ضائع کر دیا، انہوں نے مرڈر کیے، ان کے مرڈر ہوئے، انہوں نے نشے کیے، بھائی نے بھائی کو مارا، بھائی نے کزن کو مارا۔ یعنی یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے ننہال خاندان میں دیکھی ہیں۔ لیکن اب وہ اتنا برا زمانہ نہیں، اس زمانے میں تو علاج ہی کوئی نہیں تھا۔ پاکستان میں علاج شروع ہوا 1978 میں صداقت کلینک سے، اور وہ بھی نائیو علاج تھا، ایسا علاج تھا جو ایک ابتدائی سکریچ والا علاج تھا، پر ہم نے ایک دن بھی رکنا نہیں چاہا، ہم ہر دن آگے بڑھتے رہے، چیزوں کو آگے سجاتے رہے، بناتے رہے، جس کے نتیجے میں آج ایک معقول بین الاقوامی سطح کا علاج سامنے آتا ہے۔ کیونکہ یہ کوئی تھوڑا سانحہ نہیں ہے جو کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کہ اپنے خاندان میں دیکھا، اپنے خاندان سے باہر دیکھا، اپنے علاج گاہ میں دیکھا کہ جو خوبصورت نوجوان خاندان کے، جو سٹار نوجوان جن پہ فخر کیا گیا، جن پہ امیدیں باندھی گئیں، وہ نشے کی بیماری میں پڑ کے انہوں نے اپنا اور اپنے خاندان کا بہت ہی برا حال کیا۔ یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں سر، جو نشے میں جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی عزت آپ شروع کر دیں گے تو دوسرا بھی ریڈ کر لے گا کہ آپ اپنی عزت کرتے ہیں، وہ آپ کی عزت شروع کر دے گا۔ میں اپنے کاؤنسلرز کو بھی کہوں گا کہ کاؤنسلرز تو عزت کرتے ہی بہت ہیں، بہت پیار کرتے ہیں پیشنٹ سے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ پوری لائن ٹو کرتے ہیں جو میں ان کو دیتا ہوں، لیکن ہمارے جو اسسٹنٹ مینیجرز ہیں، ہمارے جو کچن والے ہیں، جو ہمارا صفائی کا عملہ ہے، ان کے اندر یہ انسٹل کرنے والی بات ہے، آنکھوں میں عزت ہو۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।